बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो अस्पताल में किया जाए। उनको अल शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इसके बरक्स उनका इलाज जो है वो पिम्स से कराया गया। हुकूमत बज़िद थी कि सरकारी अस्पताल में उनको लेके जाया जाएगा और सरकारी अस्पताल से इलाज कराना चाहिए, क्योंकि क्या तमाम कैदियों को ये सहूलत मुयस्सर आ सकती है कि वो जेल से सीधा निकलें और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। इस पर पीटीआई कहती थी कि आपने अपने लीडर की बारी क्या किया था। आपके लीडर तो 50 रुपए का स्टाम्प कराकर मुल्क से बाहर चले गए थे। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, तीनों जो पार्टियां हैं, वो इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है उस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, अपने कमेंट्स भी दे रहे थे, लेकिन बिल आखिर वही हुआ जो हुकूमत चाह रही थी। इमरान खान साहब जो है वो पिम्स लाए गए, उनका इलाज हुआ वहाँ से और उसके बाद उनको अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले ये चमक गोइयाँ भी हो रही थी कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये सारी अफवाहें दम तोड़ गईं जब इमरान खान साहब वापस जेल चले गए। इसी असना में वजीर आजम ने कहा है कि हम बामानी डायलॉग करना चाहते हैं अपोजिशन से और अपोजिशन हमारे साथ आकर बैठे। लेकिन वजीर आजम कौन से ये पहली दफ़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं? इससे पहले मुतादिद बार वजीर आजम ये दावत दे चुके हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात का हाल वही होता है जो पहले से होता आया है। यानी दोनों पार्टियां बैठती हैं और एक दो सिटिंग्स के बाद जो है मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां जिस बात पर रजामंदी चाहती हैं वो पॉइंट ऑफ कंसेंसस अचीव नहीं कर पाते। तो अब की बार क्या होगा? और कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो हुकूमत ने अमल दरामद किया है, इसलिए एक कॉन्टेम्प्ट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। इमरान खान साहब ने पैगामात भी सोहेल अफरीदी को दिए हैं कि वो मूवमेंट तेज़ कर दें, स्ट्रीट मूवमेंट को जो है वो मोमेंटम दिया जाए। तो क्या अब पीटीआई मार्च की तरफ देख रही है या पीटीआई अपने लीडर की सेहत के हवाले से सेटिस्फाई है? इसके साथ कोर्ट ऑर्डर्स में तो ये भी लिखा था कि फैमिली से मुलाकात और बच्चों से बात भी कराई जाए। क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी या नहीं? ये सब आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शेख साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं मोहम्मद साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। हमें ज्वाइन किया शुमाइला राना साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुमायूं साहब, इमरान खान साहब को लाया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि उनको रखा जाएगा अस्पताल में, उनका इलाज होगा, लेकिन इसके बरक्स हुकूमत ने जो चाहा वही हुआ। यानी शिफा इंटरनेशनल का कह के वो पिम्स ले आए, फिर पिम्स से इलाज करा के वापस भी भेज दिया और अब गालिबन जो रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने, अगर आप कल के मेरे एक दो प्रोग्राम्स देख लें, मैंने उनमें कहा था कि जो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि इमरान खान आएंगे, उनको वो चेक कराएंगे और अगर सारी चीज़ें ठीक हुई तो इमरान खान खुद भी कभी हॉस्पिटल रहना नहीं चाहेंगे। दैट इज़ वन थिंग। अच्छा, ये याद रखें, ये कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि इनको शिफा लिया ले जाया जाए और वहाँ पे जाके एक बोर्ड हो और वो उनको एग्जामिनेशन करे, उनका सारा थॉरो एग्जामिनेशन करे। क्यों? जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी उसके लिहाज से कुछ चीज़ें, और जो जो ब्लड प्रेशर एक आदमी की फैमिली हिस्ट्री में ना हो, और जो डॉक्टर वहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पिम्स का, उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे कि जिस तरीके से इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है, उन्होंने कहा था इनको ये चीज़ें ज़रूरत है। उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि इनके एग्जामिनेशंस कर ले। अब मुझे जो एतराज़ है वो इस बात का नहीं है कि उनको घर भेज दिया या उसको वापस जेल भेज दिया। मुझे एतराज़ इस बात का है कि देखिए, जब आपको कोर्ट कहता है कि आप ये कर लो, आप यही सब कुछ काम शिफा में भेजते, शिफा में बोर्ड बैठता, वो इन्वेस्टिगेशंस करता, कहता है हाँ जी ये बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। वहाँ पे जिन लोगों का कहा गया था कि उनके साथ होंगे, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर साहिबा जो उनकी बहन है उज़मा साहिबा, वो होंगे, यही सब कुछ कर देते, लेकिन प्रॉपर तरीके से करते। लेकिन बाज़ लोग जो है ना, वही वाली बात है, कुत्ते की दुम जो जो टेढ़ी रहती है ना, वो टेढ़ी रहेगी, उसको आप सीधा कर नहीं सकते हो। इन लोगों का काम है कि ये हेरा फेरी करे, इन लोगों का काम है ये कि बेईमानी करे, इन लोगों का काम है कि ये जो जो कोर्ट्स है उनकी ना माने और अपनी वो करे। तो असल प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स को टोटली डिफाई किया है, विच इज देयर, मतलब ये उनकी आदत है। तो हम सिर्फ ये है कि एक दफ़ा फिर
they've exposed themselves, they've exposed ke how low they can go. And every time you think that this is the lowest somebody can go, and then you get a new standard ke nahi ji ye isse bhi niche gir sakte hain, they can go to the abyss of indecency and abyss of everything. So that is what the problem is. Baki जब आप ब्लड प्रेशर ठीक है, वाई वुड इमरान खान, अच्छा इमरान खान, नंबर 2 ये है, इमरान खान, मैंने ये प्रोग्राम में भी कहा था, कल आप देख लें, 2-3 प्रोग्राम मैंने किए थे, उसमें मैंने कहा था इमरान खान अगर ठीक हुआ, उनको कोई प्रॉब्लम ना हुआ, इमरान खान वुड नेवर लाइक टू स्टे इन द हॉस्पिटल व्हाइल हिज वाइफ एंड अदर कॉलीग्स हु आर नॉट वेल, स्पेशली फीमेल्स, दे आर इन जेल. वो ये कभी नहीं करेंगे, कभी ये नहीं करेंगे. ही इज उनमें और दूसरे लीडर्स में जो यहाँ के अपने सारे लोगों को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं. और मुझे वो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब का वो इंटरव्यू भी याद है कि जिसमें कहा था कि मियाँ साहब जब जेल में थे 10 बंदे बाहर जमा नहीं होते थे. मुझे वो भी याद है. आपने कल देखा है, कल सुबह 5 बजे तक आपने देखा है पूरा सोशल मीडिया वॉज अवेक, एवरीबडी वॉज अवेक, फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा. इसके बावजूद कि हम लोगों ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई पीटीआई का वर्कर, कोई लीडर, कोई कहीं नहीं होगा, लेकिन लोग अडयाला जेल के रास्ते में खड़े थे सिर्फ ये एक उस गाड़ी की झलक देखने के लिए कि जिसमें इमरान खान बैठा होगा. शुमाइला साहब, जो सूरत हाल है राइट नाउ अभी हम देख रहे हैं, इसमें आपकी हुकूमत ने कोर्ट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ना उनको शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया, और फिर उसके बाद जो ऑर्डर्स थे उनके खिलाफ वर्जी की गई. अब ये कॉन्टेम्प्ट में जा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. देखिए बात ये है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुनासिब नहीं थी, और मैं ये समझती हूँ कि बानी का जो इलाज है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी. हम ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमें बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर्स, अपनी कानून और आइन की पासदारी की है और हमेशा करते हैं, और कोर्ट के आगे हम सरेंडर करते हैं. यहाँ पे मामला ये था कि जब हम कोर्ट में गए हैं तो हमने एक एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए कि क्या ये जो रिलीफ है ये बानी साहब का है या ये और भी दीगर कैदी भी जो है, कल को कोई उठेगा वो कहेगा कि मैंने तो आगा खान से अपना इलाज कराना है, मैंने यहाँ से नहीं कराना. तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है, और हमने उनका बेहतरीन डॉक्टर से चेकअप करवाया. अल्लाह ताला खैर व आफियत के मामलात रखे, वो सेहतमंद है. और दूसरी बात यह है कि वो रूह ब सेहत है. मैं शैला साहिबा से पूछूंगा. शैला साहिबा, आप क्या कहती हैं, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बर्ताव किया है कोर्ट ऑर्डर की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया गया, सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया गया, इस पे मुस्लिम लीग नून रीज़न ये दे रही है कि हम उनको नहीं, हर कैदी को हम इस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकते, जो लॉ है उसके मुताबिक ही होगा. पीपल्स पार्टी क्या नुक्ता नज़र रखती है? अच्छा जी, सबसे पहले तो बड़े खुशी की बात है कि इमरान साहब की सेहत अच्छी है, उनके वाइटल्स भी ठीक है. इस एज में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, हो जाते हैं आगे पीछे, हार्ट बीट भी मसला कर देती है, लेकिन असल ख़बर जो है वो ये है कि उनकी सेहत अच्छी है. अब रही बात नून लीग की, कोर्ट ऑर्डर की, तो नून लीग जाने और कोर्ट जाने, लेकिन नून लीग इसलिए रिलैक्स है कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो, नून लीग ने नहीं कराए. इस्लामाबाद में जो है वो डीसी की बहाली थी, इलेक्शंस थे, वो नहीं कराए. और इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ आए तो वो कन्विक्टेड थे, लेकिन उनकी कोर्ट में पेश हुए बग़ैर ज़मानत हो गई थी, जो कि कन्विक्टेड की नहीं होती. तो जब इस तरह के मामलात कोर्ट के मुख्तलिफ मूड्स
نون لیگ دیکھ چکی ہے تو وہ ریلیکس ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. پھر اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, تو اب پتہ نہیں کس کس معاملے پہ ہو گئی ہے. لیکن اس معاملے میں اب کورٹ جانے اور نون لیگ جانے, لیکن ہمارے لیے اور میں سمجھتی ہوں کہ سارے پاکستانی جو انسانی ایک جذبات رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, جن کو جو پورے پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بات خوشائند ہے کہ عمران صاحب جو ہیں ان کی صحت بہتر ہے. ہمایوں صاحب, اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ مطلب یعنی جو صورتحال بننے جا رہی ہے, آپ کو باقاعدہ انسٹرکشنز بھی آ گئی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا سہیل کو کہو کہ موومنٹ تیز کر دے, تو اس پہ ہم مومنٹم دیکھیں گے پھر؟ دیکھیں, یہ تو آپ کو اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا تھا, اور یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. یہ تو دیکھیں, ایکچولی عمران خان کے ساتھ کسی کی ڈسکشن تو ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو تو پوری ڈیٹیلز کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. 27 سپٹمبر کی وہ بات ہوئی ہے, اس کے لیے ساری چیزیں اور ہو رہی ہے. ابھی جو شیلا صاحبہ نے بات کی, دیکھیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو اور جو منصور علی شاہ نے, جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی 4-5 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک سسٹم جو ہوتا ہے نا, جو گورننس سسٹم ہوتا ہے, اس میں جو عوام ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن لازمی ہوتی ہے. اور اس کی پروٹیکشن کون کرتا ہے؟ اس کی پروٹیکشن جوڈیشری کرتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے تو بیسیکلی ان کے تو اقدامات ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں, اس طرف سے اس طرف سے, اور لوگوں کا, اور جو خاص طور پہ جو ایلیٹ طبقہ وہ تو روتھلیس ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ وہاں پہ آ کے پروٹیکشن دیتی ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری عدالتیں ہی عوام کو پروٹیکشن دینے میں وہ کامیاب نہیں رہی. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے عوام سے معافی مانگی کہ میں نے غلط لوگوں کو ووٹ دے کے جج بنایا ہے. اچھا, یہ پہلے نہیں ہے. ثاقب نثار کی ہسٹری دیکھیں, ثاقب نثار بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا. ہر وہ غلط جج, ہر وہ جج جس نے غلط ڈیسیجن لیے, اگر آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے نارملی نون لیگ ہوگی. ہر وہ شخص جس نے قانون کو یا کانسٹیٹیوشن کو پامال کیا ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ نون لیگ ہوگی. یہ آپ دیکھ لیں, میں ہسٹری میں دیکھ لیں, کسی بھی لحاظ سے کر کے دیکھ لیں, تو یہ وہ پرابلمز ہیں. جب بھی آپ کسی کو آؤٹ آف ٹرن, کسی کو میرٹ سے ہٹا کے لے کر آئیں گے, وہ بندہ کا جو میرٹ پہ نہیں ہوگا وہ میرٹ والا کام کر نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں, تو اس وقت پاکستان میں قانون یا جوڈیشری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت ہم لوگ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 100% ایک قسم کا ایک اتھارٹیرین رجیم میں جا رہے. یہ وہ ظلم کا نظام ہے جو نہیں چل رہا. جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان تباہ ہو رہا ہے, جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا ہے, وہ یہ بھول گئے کہ یہ سسٹم اس لیے کولیپس کر گیا ہے کہ یہ غیر فطرتی سسٹم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے, یہ ظلم کا سسٹم ہے, یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے, جن کا جو حق ہے اس سے وہ حق چھینتا ہے. جو جیسے ابھی ان لوگوں نے یہ شیلا رضا صاحبہ وغیرہ نے جو ابھی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بعد میں ایک بات کی, اور انہوں نے ریئلائز کیا یہ وہ ظلم کا نظام ہے جس پہ میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم چل رہی ہے. یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. ہم اس بات پہ خوش تھے کہ شاید اس سے ہمیں یہ نہیں تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرح یہ بھی باہر رہے. ہمیں مین کنسرن یہ تھا کہ عمران خان کی چیک اپ ہو جائے اور وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا. سو آل اینڈ آل So are you satisfied right now? I am, جیسے شیلا رضا صاحب نے کہا, I am over the moon to know that عمران خان is fit and healthy. ہاں, بعض چیزیں لوگ غلط کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا. So that means جب you are satisfied with the things, then why a press conference is needed to address that? دیکھیں, اس سے یہ ہو جاتا ہے, پریس کانفرنس از نیڈیڈ ٹو ایڈریس دیٹ بیکاز اٹ واز ایک قسم کا, آپ نے عوام کے ساتھ, آپ نے جو جوڈیشری کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے بے ایمانی کی, اپنی فطرت کے مطابق بے ایمانی کی. آپ نے اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ چلو یہ بھی مان لیتے کہ آپ کہتے ہو کہ جی وہاں پہ شفا میں نہیں جا سکتے, وہاں پہ ٹھیک ہے, تو آپ تو اس بیمانی کے حوالے سے شیلا صاحبہ رائٹ ناؤ جو جس طرح سے بتا رہے ہیں, سسٹم کولیپس کی بھی اس سے پہلے بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے,
اب تو ڈیبیٹ اس کے آگے نکل گئی تھی, صوبوں پہ آ گئی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے, یا پھر رائٹ ناؤ حکومت خود ہی اپنے خلاف سازش کرنے میں لگی ہوئی ہے؟ اچھا, جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک تو خود سیاسی نظریاتی طاقت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جتنی بھی فیکٹری سے پولیٹیکل پارٹیز بنی ہیں ان کو آپ جتنا بھی اچھا سسٹم دے دیں وہ ایک بوم پہ لات خود مارتی ہیں. الطاف حسین والوں کو دیکھ لیں, پھر میاں صاحب نے بھی ہمیشہ بوم کو خود ہی لات ماری ہے, پھر اور بھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ پولیٹکس آسان بات نہیں ہے, اس کو سمجھ کے کرنے کی چیز ہے. 20 لوگوں کے ساتھ بھی بہترین جو ہے وہ اپوزیشن ہو سکتی ہے, اور 126 لوگوں کے ساتھ حکومت بنا کر جس میں سمپل میجورٹی بھی نہ ہو 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ خود اب جواب دہ ہیں کہ کورٹ انہیں کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی. لیکن جہاں تک بات ہے کشمیر کی, ہمیں 5 سیٹوں پہ اعتراض ہے. لطیف اکبر, چودھری حسین, جاوید بڑھانوی, پرویز اشرف اور یاسین سلطان. تو اگر یہ سیٹیں نون لیگ ہار بھی جاتی یا ہمیں اس میں 90% ووٹ نظر نہ آتا, جو پولنگ اسٹیشن قبضہ ہو گئے تھے اور ان کی رپورٹ ڈیورنگ دا پولنگ ڈے ہو گئی تھی ٹائم کے اندر, تو جب بھی نون لیگ ہی وہاں پہ حکومت بناتی, کیونکہ 12 سیٹیں تو وہ جیب میں لے کے چلے تھے. لیکن ہم تو حصے دار نہ بنتے, جیسے ہم ادھر نہیں ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ بھائی ایڈجسٹمنٹ. دس از دا بیسٹ ٹائم. آپ کے لیڈر اپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں, آپ اپوزیشن میں آ جائیں, حکومت نہیں چل سکتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے, ہم اپنے کچھ ہمارے پیرامیٹرز ہیں, ہم ان کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں سمجھ ہے ہمارے لیڈر کو کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں. ایک اگر یہ 2022 میں یہ ہوا ہے, 22 کے الیکشن تھے نا, تو کہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک رزلٹ آئے, پھر 5 دن بعد دوسرے رزلٹ آئے, تو ہمارے ساتھ یہ 2018 میں بھی ہوا ہے کہ ہمارے رزلٹ آتے آتے روک دیے گئے, اور پھر جب ہمارے بعد میں رزلٹ آئے تو وہ بالکل ہی بدلے ہوئے تھے, اور چیئرمین کا رزلٹ بھی 5-6 دن بعد آیا. آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں لیکن پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ لوگ ایٹ لیسٹ احتجاج کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سرے سے ہی نہیں ہمارے مانتے. ساتھ دیکھیے, ہمارے ساتھ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا, 2022 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا, اور اب کشمیر میں بھی ہوا ہے. کشمیر میں جو ہوا ہے تو اس میں ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ ہم حکومت بنا رہے تھے, ہم نے کہا ہماری 5 سیٹیں. تو اس پہ ہماری چیئرمین کا, ہماری پارٹی کا اپنا لائے عمل ہے, وہ اپنے مینیفیسٹو کے اکارڈنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے میں بھی ہیں, اور وہ اسٹاپنگ جو کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سب کو سمجھ آئے گی. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک, آپ کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ناظرین, ڈیبیٹ کو کنٹینیو کریں گے. ہمایوں صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا ہے, وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کی دعوت دی ہے, دوسری طرف یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اپوزیشن بھی متحد ہو گئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ساتھ مل گئے ہیں, تو کیا اس کے کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ 2 چیزیں ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں. ایک ہے کہ ہم لوگ پوائنٹ سکورنگ, یا ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں. فار ایگزامپل, میں کہوں کہ یار مجھے یہ سیٹیں دے دو, آپ کہیں کہ آپ مجھے یہ سیٹیں دے دیں اور ہم اس کے لیے کر لیں, یا کسی جگہ پہ کوئی ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جیسے شیلا رضا صاحبہ یا باقی سب بھی جو بات کرتے ہیں, ہم ان پرنسپل یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے, دیکھیں پاکستان 79 ایئرس ہو گئے ہیں, ہمارے آس پاس کے ممالک ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں, ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو ہمیں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے, اور جینوئن طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں پیچھے رہ گئے. اس میں جو ایک چیز ہے جو باقی ملکوں سے ہماری فرق ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ
फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते हैं, जिसको कोई मानता नहीं है। वहाँ होते या नहीं होते हैं, दैट इज एवरीबडी एक्सेप्ट दैट थिंग, और हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक जो जो 1970s वाला जो फ्री एंड फेयर हुआ था, उसका जो रिजल्ट हुआ था, उस रिजल्ट के बरक्स किसी और को हुकूमत दे दी थी, जो जिसके आधी सीटें थी और जिसकी डबल थी उसको नहीं दी थी। इन सारी चीज़ों को और उसके बाद से कभी सीधा इलेक्शन हुआ ही नहीं, हमेशा मैनिपुलेट हुआ है, चाहे वो 80s में था, 90s में था, 2000 में था, या आजकल भी है, जो भी है। और इसकी चीज़ बढ़ती जा रही थी। तो क्या हम लोग मिल के, क्या पीपल्स पार्टी, क्या तहरीक इंसाफ, क्या मौलाना फजल, ये तीन मिल के हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए एक जेन्युइन कोशिश नहीं कर सकते? अगर हम नहीं कर सकते तो फिर मेरे लिहाज से मैं तो ये कहूंगा कि फिर चूंकि जब आप मैरिट नहीं होगा ना, तो इसका मतलब है वहां पे नहीं, तो इस जेन्युइन कोशिश में अगर पीपल्स पार्टी भी आपके साथ मिल जाती है तो आप नहीं समझते कि आपको सब कुछ हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई है, जो जॉइंट अपोजिशन की हुई है, उसमें तो हम लोगों ने इस चीज़ को खैर मकदम किया और हमने उनको कहा है कि आप आओ और सारे करें, अब वो चीज़ को आगे चले। लेकिन शैला साहिबा, ये लोग अगर आपको ऑफर करें और वो कह भी रहे हैं कि साथ आएं, तो आप लोग जाएंगे? क्योंकि आप लोग तो पहले से कह रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, उल्टी गिनती की बातें कर रहे हैं। विल यू ज्वाइन द हैंड्स? देखिए, जो नेशनल असेंबली का फर्स्ट डे था, फर्स्ट इजलास, फर्स्ट डे, जी, उसमें चेयरमैन बिलावल ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि जनाब हमने पीटीआई को भी दावत दी, क्योंकि हमारा नंबर इतना है कि ना नून लीग हमारे बगैर हुकूमत बना सकती है, ना पीटीआई, कि वो हुकूमत बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। तो इसका मतलब है कि हमने उस वक्त भी कांटेक्ट किया था, ठीक है जी। और दरमियान में अगर मैं याद रखूं तो एक दफ़ा चेयरमैन ने भी कहा था कि हम भी बीच में डायलॉग में कुछ शामिल हो सकते हैं, कि हम भी कोई पॉलिसी कर सकते हैं अगर हुकूमत और ये बैठ रहे हैं। अच्छा, वो डायलॉग हुए भी, इरफान सिद्दीकी मरहूम ज़िंदा थे, तो फिर वो आगे नहीं चल सके, जिसमें पीपल्स पार्टी बैठ भी रही थी। अब जो सूरत हाल है वो अभी भी यही है कि हमने जो पहली बात की है अपोजिशन से, वो अपोजिशन के किरदार की बात की है कि भाई आप अगर हुकूमत को अकाउंटेबल नहीं करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप अपना किरदार नहीं अदा कर रहे। आप अकाउंटेबिलिटी आर में नहीं होते, कोरम निशानदही कर देते हैं, आप स्टैंडिंग कमेटी से बाहर निकल गए, तो आप अपना किरदार तो अदा करें, आप लेजिस्लेशन में आएँ, आप सारा देखें। और लेजिस्लेशन हुकूमत का राइट है, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, सब कुछ हैं, वो आती हैं और उसे स्ट्रॉन्ग करती हैं जी, तो ये ज़्यादा अच्छा किरदार होता है। तो ये एक बात है जो पहले मरहले पे हुई है और इसके बाद दूसरे मरहले आएंगे, तो लेकिन पार्टीज़ को अपना काम तो करना है ना, जो जहाँ पे है। बिल्कुल ठीक बात है। शुमाइला साहब, ये लोग आपके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं और वो कॉन्टेम्प्ट केस में जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपने कोर्ट की हिदायत को वो मनो अन तस्लीम ना की है, ना ही उस पर अमल दरामद की है। दूसरी हम भी देखें, कोर्ट ने उनके इलाज की जो बात की है, डॉक्टर्स ने, उनकी हमशीरा साथ थी, उनके जाती मौलिज डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो साथ थे, और उन्होंने वहाँ पे उनका मुकम्मल चेकअप किया है। अमराज क़ल्ब, अमराज चश्म, अशूब चश्म के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किया है, और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन ने उनको चेक किया है, और उसके बाद उनको फिटनेस का सर्टिफिकेट देके कि वो ठीक है, और जो खदशात थे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बानी बाहर हैं, और यही रिपोर्ट हम जो है वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि शिफा हॉस्पिटल के बाहर आपने भी देखा, हमने भी देखा किस तरह से मैस क्रिएट किया गया था, किस तरह से, मतलब ये बानी की सेहत का मामला है, ये इमरान खान की सेहत का मामला है। हमें उनकी सेहत भी और जान भी दोनों अजीज हैं। को इनके कारकुनान की पहले भी आपने देखा कि वहाँ पे जो रावलपिंडी में इनके कारकुन हैं, उन्होंने किस तरह से पिस्तौल का इस्तेमाल किया बेदरेग। हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी के लिबादे में जो है वो जाकर किसी की जान को नुकसान चाहे। ये इंतजामी अमूर है, हुकूमत ने इंतजामी अमूर को भी देखना है। हुमायूं साहब, आप लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी कि आप शिफा हॉस्पिटल को किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे,
وہاں پہ اتنا رش بن گیا, حکومت کو ایک جواز مل گیا کہ سیکیورٹی نہیں تھی, انہوں نے اس وجہ سے انہیں پیمز لے گئے, تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں I'm sorry, مجھے سمجھ نہیں آتے کہ میں الفاظ کو اچھے طریقے سے کیسے ادا کروں کہ میں کہوں کہ جی جو اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ جھوٹ بتایا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس جھوٹ کے لفظ کو غلط بیان نہیں کہوں, تب بھی وہ جھوٹ ہی ہے, فلانا ہے. لیکن نمبر ون میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ لکھا ہوا تھا جو ججمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا, the prisoner shall within the next 2 days be shifted to Shifa International Hospital. Was prisoner shifted to Shifa International Hospital? No. وہاں پہ جو لوگ تھے 1 کلومیٹر تک, یہ وہاں پہ سب نے کہا, جتنے بھی رپورٹرز تھے سب نے کہا 1 کلومیٹر تک کوئی شخص نہیں تھا, 1 کلومیٹر تک کوئی شخص نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اینڈ ون آف دا پرزنر سسٹر نیملی ڈاکٹر عظما خان shall be permitted to remain associated with the prisoner medical examination and treatment. ڈاکٹر فیصل سلطان کو انہوں نے بھیجا ہے شفا میں, اور ڈاکٹر عظما صاحبہ کو انہوں نے بھیجا ہے پیمز میں. اچھا, پیمز میں انہوں نے کہا ہے کہ سارے جو چیک اپ وغیرہ ہوگا بورڈ بیٹھے گا, وہاں پہ ان لوگوں نے کوئی ایگزامینیشن ایز سچ, دیکھیں ایگزامینیشن یا انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے نا, کسی بھی ڈیزیز کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. جب آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ وجوہات کیا ہے, کیا ان کا کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے, کیا ان کا کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے, کیا ان کا کوئی اور چیز نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. جو ڈاکٹر عظما صاحبہ بتا رہی تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ صرف ان کی آنکھ کا چیک اپ ہوا ہے, اور ڈاکٹر کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا چیز پرسکرائب کی ہوئی تھی. خان صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کون سے ڈراپس استعمال کر رہے ہیں. خان صاحب نے جو جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا ہاں میری آنکھ, جو عظما صاحبہ نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہاں میری آنکھ پہلے سے بہتر ہے. یہ اچھا شکر کی بات ہے. دیکھیں ان کا بلڈ پریشر سیٹل ڈاؤن ہے, لیکن اگین میں رپورٹ کو ریفر کروں گا, اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کو ایک قسم کا, جب بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے خلاف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو سٹریس میں ڈالتے ہیں. یہ ایک قسم کا ٹیکٹکس ہوتی ہے جو لوگوں کو ٹارچر دینے کے لیے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بلکہ ٹارچر پہ, آپ نے ٹارچر کی بات کی, اس سے قبل جو پریس کانفرنس کی گئی ہے عظما خان صاحبہ کی جانب سے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, جس میں وہ قید تنہائی کی بات کرتی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, آپ کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ناظرین. شمائلہ صاحبہ, اب کوئی بھی لیڈر ہو, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف ہوں, بلاول بھٹو ہوں, زرداری صاحب ہوں, یا عمران خان صاحب ہوں, ڈو یو تھنک سو کہ کسی کو اگر 9 ماہ تک جو ہے بغیر کسی ہیومن انٹریکشن کے رکھا جائے اینڈ دین یو کنسیڈر کہ وہ صحیح رہے گا, از اٹ رائٹ؟ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بانی جو ہیں وہ قید و تنہائی میں نہیں ہیں. ان کی مسز جو اہلیہ ہیں ان کی ہر منگل کے روز ان سے ملاقات ہوتی ہے, ان کے بچوں سے بھی بات ہوئی ہے, اور ان سے جیل حکام اور انتظامیہ اور جو ہیں سب لوگ رابطے میں رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو یہ سزا ہوئی ہے اور وہ کورٹ نے سزا دی ہے, وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو سزا نہیں ہوئی, اور ان کے جو صحت کے معاملات ہیں اور جو ان کی سیکیورٹی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم اس میں کہیں بھی ہماری کوتاہی اور غفلت نہ ہم نے برتی ہے اور نہ ہم برتیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بیونڈ, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے انسانیت جو ہے وہ اس کا بھی ایک تقاضا ہے کہ انہوں نے جب آنکھ کا پرابلم بتایا تھا تو ان کو فوری طور پہ سخت سیکیورٹی میں راتوں رات جو ہے وہ فوری طور پہ پیمز ہاسپٹل منتقل کیا تھا. اس وقت تو کوئی ایسا کورٹ آرڈر نہیں تھا, کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں تھی, لیکن آپ حکومت کو بھی نرم دل اور ہمایوں صاحب بار بار وہ سر ہلا کے نگیٹ میں کر رہے ہیں, وہ ہمایوں صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے یہ, ان لوگوں نے, ان گورنمنٹ نے, یہ اسد اللہ خان صاحب نے یہ اسٹڈی, اسد اللہ خان صاحب نے یہ بریک کیا تھا کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے. عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں 3 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ میری آنکھ ٹھیک کام نہیں کر رہی, کسی نے کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ایک دن جا کے اچانک ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے پم سے آئے تھے, عارف صاحب آئے تھے, انہوں نے اڈیالہ میں آنکھ دیکھا اور کہا کہ یہ ایمرجنسی ہے, واپس لے کر جاؤ. اس وقت جب انہوں نے چیک اپ کیا تو ان کا 6 بائی
36 تھا. دیٹ مینس 85% جو بینائی تھی وہ جا چکی تھی, اور یہ وہ چیز تھی جو گورنمنٹ ڈینائی کرتی رہی ہے ایک ہفتہ, اس کے بعد کہیں جا کے یہ سیری آئی ہے. نمبر 3 دیکھیں, یہ بات کرتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے اور کہتے ہیں کہ سارے جاتے ہیں, یہ ہوتے ظرف کی بات. گورنمنٹ کی ظرف ہوتی ہے, انسانوں کی ظرف ہوتی ہے, اور جن کی ظرف ہوتی ہے وہ گورنمنٹ میں ہر چیز میں ہوتی ہے. ہمیں بھی پتا تھا کہ پرائیویٹ اس میں نہیں ہوتے. میں آپ کو کتنے ایگزامپلز بتا دوں گا. آصف علی زرداری صاحب, آپ کو شاید خاقان عباسی صاحب, آپ کو کیا نام ہے اپنے میاں نواز شریف صاحب, ان کا گھر ڈکلیئر ہو گیا تھا ایز اے ٹرشری کیئر ہاسپٹل. گھر ڈکلیئر ہو گیا تھا. میں آپ کو مجھے بتایا کیا لنڈن سول ہاسپٹل کا حصہ ہے, لندن کا جو ہاسپٹل ہے. لیکن دیکھیں, ظرف یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے وہاں سے علاج کرانا ہے اور کرنا ہے, آپ ان کو جانے دیتے ہو کیونکہ یو ڈونٹ پلے پالیٹکس. دس از کالڈ ناٹ پلئنگ پالیٹکس ود دا ہیلتھ. یہ جو آپ کر رہے ہو, یہ آپ لوگوں کو دیکھیں, عمران خان کو کیا ہے, اس کو کتابیں نہیں دیتے, وہ اتنا انٹرپرینور نہیں ہے کہ وہ فرائنگ پین سے استری کرنا سیکھ جائے. وہ اس قسم کا انٹرپرینور نہیں ہے. اس نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن وہ بھی بند کیا ہوا ہے, ہر چیز کی ہوئی ہے. دے ول سفر. عمران خان نے کہا میں برداشت کر لوں گا, آپ لوگ نہیں کر پاؤ گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. 3 سال سے اس نے کچھ نہیں کہا ہوا, وہ اللہ کا شکر ہے آج بھی ٹھیک ہے. جی شمائلہ صاحب, میں جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا تصحیح کرتی چلوں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے تو اس وقت وہ جنا ہاسپٹل آئے, اس کے بعد ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں رکھا اور سروسز ہاسپٹل میں رکھا. جب انہوں نے, ان کی وزیر جو صحت تھی, انہوں نے یہ رپورٹس جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے چیک کروائیں, اور پھر ان کے جو ہاسپٹل جو ان کا شوکت خانم ہاسپٹل ہے, ان کے ڈاکٹرز اور ماہرین سے رپورٹ ٹیسٹ کرائی گئی اور پتہ چلا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں اور ان کی صحت کو, ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کے پلیٹلیٹس بہت لو ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ انہوں نے, کورٹ نے ان کو عارضی بیل دی تھی. وہ 6 ہفتوں کی عارضی بیل پہ وہ جاتی عمرہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے. whatever has happened, نواز شریف صاحب, let's correct the facts. دیکھیں, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. شیلا صاحبہ, ایسا ہونا چاہیے کہ تمام جو لیڈرز ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں یا عمران خان ہیں یا میاں محمد نواز شریف ہیں, ان کو سہولیات جو ہیں وہ یکساں طور پر نہ دی جائیں. اگر کوئی لیڈر باہر جا کر علاج کرا رہا ہے اور کوئی لیڈر کو پرائیویٹ ہاسپٹل تک رسائی نہیں ہے, تو آپ نہیں سمجھتے یہ بہت بڑا ایک تضاد ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے, میں تو پہلے ہی آپ سے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بدترین, ماشاءاللہ, کیونکہ پاکستان کی جب ہم 70 سال کی بات کرتے ہیں تو بدترین ماشاءاللہ رہے ہیں. 1970 کے الیکشن کا بھی جو رزلٹ ہے, اس وقت کوئی گورنمنٹ نہیں تھی, ماشاءاللہ ہی لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تو یہ سہا ہے کہ کوڑے بھی پڑیں, قید و بند بھی ہو, پھانسیاں بھی لگے, اور بڑا آسان لفظ ہے کرپشن, اس کے الزامات بھی لگائے جائیں, اتنے لگائے جائیں کہ باہر کی دنیا سے بھی آواز آئے, لیکن پھر کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو سکے. پھر آج کل بھی لوگ اس کو زرداری صاحب سے ملاتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھے. تو بھائی, زرداری صاحب تو بغیر کسی سزا کے جو ہے تقریباً 3 دفعہ ملا کے تقریباً 13 سال جیل میں رہے. ایسے لوگوں کے دل میں ٹھنڈک پڑتی تھی کہ پیپلز پارٹی والوں کو گرفتار کرو حکومت بناتے ہی. تو یہ بڑی غلط بات ہے. زرداری صاحب کے سامنے اس کو بھی بی بی آصفہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا. کس طرح سے جو ہے وہ فریال صاحبہ گرفتار ہوئی ہوئی تھیں, کس طرح سے ان کو غیر قانونی طریقے سے نیب نے ہاسپٹلائز کیا ہوا تھا, جیل بھیجا گیا تھا چاند رات کو. تو یہ سیکھنے والی باتیں ہیں.
کہ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا جو فرق ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے درمیان جو ہے وہ صرف ایک نظریاتی ہے مسئلہ. میں آپ کی بات سے جو کہ میں اخذ کر رہا ہوں، آپ لوگ اس معاملے پر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کے لیڈر کا پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہونا چاہیے، ان کو تمام سہولیات ملنی چاہیے، اینڈ یو ول اسٹینڈ بائی ود پی ٹی آئی. میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں کہ کورٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کی بدقسمتی اور خوش قسمتی دونوں یہ ہے کہ اس کو ماننا پڑتا ہے. چاہے 44 سال بعد آپ کو احساس ہو کہ یہ کورٹ آرڈر غلط تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، چاہے بعد میں احساس ہو کہ یوسف رضا گیلانی کو غلط اتارا گیا، لیکن بدقسمت ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز جو طاقت کے نشے میں جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کرتی ہیں. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریویو میں جاتے رہتے لیکن ایک تسلی ہو جاتی ہے، ایک قدم آگے بڑھ جاتے آپ، ایک بہترین گورننس کا، ایک بہترین گورنمنٹ کا ثبوت دیتے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں یا پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. آپ کورٹ میں ضرور جاتے کہ آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے تو آپ ایک قدم آگے آ جاتے گفتگو میں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. عمران خان صحت پر ڈیٹیل گفتگو ہوئی، ان کو ہسپتال لانا چاہیے تھا، لا کر پھر کیا واقعی رکھنا چاہیے تھا، ان کی صحت کیسی ہے. آپ نے جو کامنٹس ہیں وہ ملاحظہ کیے سیاسی لوگوں کی جانب سے. اس سارے معاملے میں ایک امر بہت ہی ضروری ہے کہ ایک تو کورٹ آرڈرز کی پابندی ہونی چاہیے اور بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسا وہ کورٹ آرڈر دیا گیا ہے. کیا پابندی ہوئی ہے یا نہیں، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ہم نے کوشش کی. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.